بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال المصنف رحمه الله غیر المنصرف ما فيه علتان من 9 أو واحدة منها تقوم مقامهما وهي عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن الفعل وهذا القول تقريب مثل عمر تمام مثالوں میں دونوں اعراب آ سکتے ہیں۔ عمر اگر پڑھیں گے تو اعراب حکائی ہوگا، جس کو ہم نے اب سے پہلے اسباق میں بتا چکے ہیں، اور عمر پڑھیں گے تو اعراب لفظی ہوگا۔ تو مثل عمر واحمر وطلحة وزینب وابراہیم ومساجد ومعدی کرب وعمران واحمد۔ طلبہ عزیز، قبل اس کے کہ ہم اس کے مباحث کو ذکر کریں، ترجمہ دیکھ لیں ایک مرتبہ۔ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہو، یا ان میں سے ایسا ایک سبب موجود ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، اور وہ یہ ہے، یعنی وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، اور وہ نون جو کہ زائد ہو اور اس سے پہلے الف ہو، اور وزن فعل، اور یہ قول حق کے زیادہ قریب ہے، جیسے عمر، احمر، طلحۃ، زینب، ابراہیم، مساجد، معدی کرب، عمران، احمد۔ صاحب کتاب مصنف علامہ ابن حاجب جب اسماء معربہ کے اعراب ذکر کر رہے تھے تو اس کے ضمن میں غیر منصرف کا اعراب بھی بیان ہوا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ اب باقاعدہ مصنف اسم معرب کی جو 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن مصنف نے غیر منصرف کے بیان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں منصرف کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں منصرف کثیر الاستعمال ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے غیر منصرف کے مقابلے میں، اور غیر منصرف کی تعداد اس میں منصرف کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے مصنف غیر منصرف کو ذکر فرما رہے ہیں اور منصرف کو مصنف نے چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف نے غیر منصرف کی تعریف بیان کی اور اس کے ما لہ و ما علیہ کو ذکر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو ضد ہے منصرف، وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ جائیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے تتبین الاشیاء بازدادها، چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے بھی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال غیر منصرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ غیر منصرف کے لغوی معنی ہے وہ اسم غیر قابل للزیادت ای الکسرۃ والتنوین، یعنی غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جو زیادتی یعنی کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے، یہ غیر منصرف کے لغوی معنی۔ اس کی اصطلاحی تعریف جیسا کہ صاحب کتاب نے ذکر کی، وما فيه علتان من 9 أو واحدة منها تقوم مقامهما، یعنی غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ اب یہ 2 سبب کا پایا جانا یا تو حقیقتاً ہو
جیسے عمر اور مساجد غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اسباب مناصرف میں سے عمر میں 2 سبب عدل اور علمیت، اور مساجد میں ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہے، یعنی جمع منتہی الجمع، یہ حقیقتاً پائے جا رہے ہیں، یا حکماً 2 سبب پائے جائیں، جیسے سراویل غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ مصابیح جمع منتہی الجمع کے ہم وزن ہونے کی وجہ سے جمع منتہی الجمع کے حکم میں ہے، لہذا حکماً ایک ایسا سبب یعنی جمع منتہی الجمع پایا جا رہا ہے جو 2 سبب کے قائم مقام۔ 2 سبب کے پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ 2 سبب اپنی شرائط کے ساتھ پائے جائیں۔ اگر 2 سبب ہو لیکن اپنی شرائط کے ساتھ نہ ہو تو وہ اسم منصرف ہی ہوگا۔ چنانچہ قائمتن ایک لفظ ہے، قائمتن، ناصرتن، قائمتن باوجود یہ کہ اس میں 2 سبب ہیں، تانیث بھی ہے، وصف بھی ہے، ایک صفت ہے اور تانیث بھی ہے، تو وصف اور تانیث دونوں 2 سبب پائے جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ منصرف ہے، اس لیے کہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے، اور قائمتن علم نہیں ہے۔ اسی طرح نوحن باوجود یہ کہ اس میں 2 سبب ہیں، عجمہ اور علمیت، پھر بھی منصرف ہے، اس لیے کہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ثلاثی کا متحرک الاوسط ہونا شرط ہے، اور نوحن یہ ثلاثی تو ہے لیکن ساکن الاوسط ہے۔ عبارت میں غیر منصرف کی تعریف میں ما کا لفظ ذکر کیا، کلمہ ما، ہم نے اس کا ترجمہ اسم معرب سے کیا ہے کہ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے، کیوں؟ تاکہ ضربت، لفظ ضربت کو لے کر اعتراض نہ کریں، اس لیے کہ اس میں بھی 2 سبب ہیں، تانیث اور وزن فعل، مؤنث کا صیغہ ہے اور فعل کا وزن ہے، پھر بھی غیر منصرف نہیں، اس لیے کہ ضربت فعل ہے اور مبنی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہماری اس بحث سے خارج ہے، اس لیے کہ ہم اسم کی بحث کر رہے ہیں اور وہ بھی اسم معرب کی، اور یہ مبنی ہے۔ اس طرح ہزاری، قطارے، نزالی، اس میں بھی اگرچہ 2 سبب ہیں، علمیت اور تانیث، علمیت بھی پائی جا رہی ہے کہ نام ہے، اور تانیث بھی پائی جا رہی ہے کہ مؤنث کے نام، لیکن یہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہماری تعریف سے خارج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسم معرب کو بیان کر رہے ہیں۔ غیر منصرف کو غیر منصرف اس لیے کہتے ہیں کہ منصرف کی معنی ہے پھرنے والا، اور غیر منصرف کا معنی ہے نہ پھرنے والا، تو اس میں منصرف بھی عوامل کی وجہ سے مختلف حالتوں میں پھرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو منصرف کہا جاتا ہے، اور غیر منصرف بعض حالت میں نہیں پھر سکتا، اس لیے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ مصنف نے اسباب مناصرف کو 2 شعر میں بیان کیا ہے۔ یہ شعر ابو سعید عبد الرحمن ابن محمد الانباری الکوفی کے ہیں، جس میں اسباب مناصرف کا ذکر کیا، عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها الف ووزن الفعل وهذا القول تقریب۔ زائدۃ پر بھی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، اس کی ہم انشاءاللہ آگے تفصیل بتائیں گے۔ تو اسباب مناصرف 9 بیان کیے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل، اور اس کے بعد مصنف نے اگلی عبارت کے اندر سب کی مثالیں بیان کی بالترتیب، جیسے اشعار میں عدل، وصف، تانیث ترتیب سے ہیں تو لف و نشر مرتب کے طور پر مثالیں بھی ذکر کی، پہلے عدل ذکر کیا تو
تو مثال میں بھی سب سے پہلے عدل کی مثال ذکر، اسی کو لفظ نشر مرتب کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر وصف کو ذکر کیا ہے تو اس کی مثال بھی دوسرے نمبر پر ذکر کی، احمد. لہذا ہم مثالوں کو دیکھتے ہیں. عمر، اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں اور یہ عدل تقدیری اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف. احمر میں بھی دو سبب ہیں، وصف اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے. اور طلحہ میں بھی دو سبب ہیں، تانیث بالتا اور علمیت. اور زینب میں بھی دو سبب ہیں، تانیث معنوی اور علمیت. ابراہیم میں بھی دو سبب ہے، عجمہ اور علمیت. اور مساجدو، یہ جمع منتہی الجموع کی وجہ سے غیر منصرف ہے، یعنی یہ تنہا دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. اور معدی کرب میں بھی دو سبب ہیں، ایک تو ترکیب ہے اور ایک علمیت. اور عمران میں بھی دو سبب ہے، الف نون زائدتان اور علمیت. اور احمد میں بھی دو سبب ہے، وزن فعل اور علمیت. اب جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ والنون زائدۃ زائدۃ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تو مرفوع کیوں پڑھیں گے اور منصوب کیوں پڑھیں گے، اس کی وجہ کو سمجھیں. ایک تو مرفوع اس لیے پڑھیں گے کہ النون کے اوپر جو الف لام ہیں یہ زائد ہیں اور یہ موصوف ہے. النون کے اوپر الف لام ہے، یہ زائد ہے اور النون موصوف ہے، اور زائدتن اس کی صفت قرار دیا جائے. اب آپ کہیں گے الف لام ہے تو پھر زائدتن نکیرہ اور النون یہ تو معرفہ ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ الف لام زائد اور الف لام عہد ذہنی اگر ہو تو اس سے کلمہ معرفہ نہیں بنتا، نکرہ ہی ہوتا ہے. تو الف لام زائد کا مدخول یہ نکرہ ہی ہوتا ہے. لہذا تو النون پر الف لام یہ زائد ہے، تو چونکہ نون نکرہ ہوا اور زائدتن یہ نکرہ، اس کی صفت مطابقت بھی ہو گئی. اب اس بات کا قرینہ کہ الف لام زائد ہے یہ ہے کہ شعر میں جتنے باقی اسباب ہیں ان سب کو مصنف نے نکرہ ذکر کیا، یعنی شاعر نے نکرہ ذکر کیا، لہذا اس کو بھی نکرہ ہی ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ النون سے حال واقع ہوگا. منصوب پڑھنے کی صورت میں النون سے حال واقع ہوگا. تو ترکیبی اعتبار سے زائدتن پر دونوں اعراب آ سکتے ہیں. اگر مرفوع پڑھیں گے تو اس صورت میں النون کی یہ صفت واقع ہوگا اور النون پر الف لام یہ زائد ہوگا اور موصوف صفت کی مطابقت والا اعتراض واقع نہیں ہوگا. اور منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ النون سے حال واقع ہوگا. آگے مصنف نے کہا وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ، یہ مصنف نے یہ بیان کیا ہے وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ، اور یہ قول صواب کے زیادہ قریب ہے. اس میں اس کی تین توجیحات ذکر کی ہے. هَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ کی تین توجیحات ذکر کی، جیسا کہ علامہ جامی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا مطلب ہے کہ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ، کہ یہ قول قریب کرنے والا ہے یا ثواب کے زیادہ قریب ہے. چنانچہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تقریب مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں، لہذا عبارت یہ ہوگی وَهَذَا الْقَوْلُ مُقَرِّبٌ إِلَى الْحِفْظِ، یعنی اسباب منع صرف کو اس طرح شعر کی صورت میں یاد کرنا یہ زیادہ آسان ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نثر کے مقابلے میں شعر کا یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس طریقے سے تقریب یہ اصل میں تقریبیٌ مجازیٌ کے معنی میں ہے، اور اس کو مجازی اس لیے کہا کہ حقیقت میں کل نو اسباب نہیں ہے، یعنی نو کے نو اسباب یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتے، ہر ایک مستقل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنتا ہے. لیکن نو اسباب کو ان تمام نو کو اسباب ذکر کے
یعنی نو کے نو اسباب یہ بذات خود سبب نہیں بنتے، بلکہ کسی کے ساتھ مل کر، اس لیے کہ دو سبب مل کر غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے. تو مصنف مجازی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں کل 9 اسباب نہیں ہے، بلکہ ان میں سے 2 علتوں کے مجموعے کو مکمل ایک سبب کہا جاتا ہے. تو اس حساب سے 9 کو حقیقتاً اسباب کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر یہ 9 اسباب ہیں. اس طریقے سے ایک تیسری توجیہ بیان کی کہ مصدر کو مفعول کے معنی میں لینا. هذا القول تقریب مفعول کے معنی میں. صورت میں مطلب یہ ہوگا هذا القول مقرب الى الصواب، کہ اسباب مناصرف کی تعداد میں اختلاف ہے. کسی کے ہاں 9 ہے، کسی نے اس کو 7 بھی ذکر کیے، کسی نے اس کے 11 بھی ذکر کیے، اور کسی نے 2 بھی ذکر کیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 والا جو قول ہے یہ حق ہونے کے زیادہ قریب ہے، صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے. امید کہ آپ آج کا سبق بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ هذا القول تقریبوں میں 3 توجیحات جو نحوی حضرات نے ذکر کیے اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور بہت مختصر سا سبق ہے، غیر منصرف کی تعریف ہے اور اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، وہ کون کون سے 9 اسباب ہیں اور ان کی مثالیں ذکر کی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.